بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، میں اپنے پچھلے ولاگز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح انڈیا میں مسلمانوں پر مظالم کیے جاتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ صرف انڈیا تک محدود نہیں ہے، اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، جہاں پر بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں پر بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں، وہاں پر اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے۔ افغانستان میں آج بھی ایک سنی مسجد پر حملہ ہوا ہے جس میں 10 افراد شہید ہو گئے ہیں، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، پچھلے جمعہ کو بھی وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا جس میں 23 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ افغانستان کی بھی بات نہیں ہے، فلسطین پر بھی اسرائیلی فوج قابض ہے، وہاں پر آج بھی انہوں نے دعویٰ بولا ہے جمعہ کی نماز پر، اور 42 لوگ فلسطینی مسلمان ان کو زخمی کر دیا گیا ہے، ان میں سے 23 لوگوں کی حالت تشویشناک ہے اور وہ اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ تو جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ مظالم ہوئے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کا نوٹس نہیں لیتا۔ اقوام متحدہ بھی اس پر خاموش ہے، ہیومن رائٹس والی بھی اس پر خاموش ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم خود جتنا ہو سکتے ہیں اپنے طرف سے آواز اٹھائے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ اگر ہم خود نہیں جا سکتے تو کم از کم 100 میں سے 10% ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی آواز کے ساتھ اپنا آواز ملائے اور ان کی آواز کو دبانے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کشمیر میں بھی اس طرح ہوتا ہے، کشمیر پر بھی جتنے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، وہاں پر بھی CCTV کیمراز لگائے گئے ہیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے جو نوجوان ہیں ان کو پکڑے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ انٹرنیٹ کا جو سسٹم ہے ان کو ڈسکنیکٹ کیا ہے تاکہ وہ دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے اور کوئی ان کا خبر نہ لے اور کوئی ان سے باخبر نہ رہے۔ لیکن جتنے بھی نوجوان ہیں وہ باہر آ کر سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے جتنا اندازہ لگایا، جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، جتنے میں اخبار دیکھتا ہوں، باہر کے ریوٹرز ہو یا ہندوستان ٹائمز ہو یا آپ نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں، آپ پاکستان کے جتنے بھی بڑے اخبار ہے، ڈان دیکھیں، آپ دی نیوز دیکھیں، جنگ اخبار دیکھ لیں، تو جو آپ کبھی بھی آپ اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ٹیک کو آپ ٹیک کریں یا آپ دنیا کو ٹیک کریں، تو پوری دنیا کے جو نیوز آتے ہیں ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے ممالک کے بارے میں آتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کابل میں تقریباً 4-5 دھماکے ہوئے اس 2 ہفتوں میں، اور ان میں سے 2 کے جو روابط تھے وہ ISIS کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان کی ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے کیے، لیکن باقی 2 کا ابھی تک 2-3 کا پتہ نہیں چلا ہے کہ کس نے یہ دھماکے کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بے جان معصوم لوگوں کے جانے جاتی ہیں، جو پچھلے جمعے قندوز میں ہوا تھا، اور یہ وہی قندوز ہے جہاں 2-3 سال پہلے 420 حافظ قرآن حفاظ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو انتہائی دکھ ہوتا ہے جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے مظالم کی جاتی ہیں۔ تو مجھے یقیناً بخدا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اسلام کے ساتھ ہیں اور اسلام کے خلاف اس طرح کی چیزوں کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو نیگیٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف آپ اپنا آواز بھی دے سکتے ہیں اور آپ ان کی آواز بھی بن سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ بہت سی نیوز آئی ہیں، مسجد نبوی سے بھی آئی ہے، جو مسجد نبوی میں نعرے لگائے تھے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف، جو لوگوں نے نعرے لگائے تھے ان میں سے چند لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے کل بھی ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، پورے ولاگ اگر آپ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ میں ان اعمال کو، ان کاموں کو میں شدید مذمت کرتا ہوں، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات آپ غور سے سنیں کہ میں اس چیز کی بھی حمایت میں نہیں ہوں، میں اس چیز کی بھی مخالف ہوں کہ اس طرح لوگوں کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے، اس طرح آپ اس کو قید نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کا انویسٹیگیشن کر لیں۔ اگر کسی نے ان کو بتایا ہے، کسی کے کہنے پر وہ کر رہے ہیں، تو آپ
اسی چیز تک، اس کے تہ تک پہنچے اور ان کو پکڑ لے۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں اگر اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے تو وہ مزدور کار لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں سعودیہ میں وہ زیادہ تر پاکستانی مقیم وہاں پہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، ان کے بال بچے ہیں یہاں پہ، گھر ہے ان کے، تو ان کو بغیر انویسٹیگیشن کے ان کو پکڑنا اور جیل میں ڈالنا اور ان کو قید میں ڈالنا، میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے نعرہ بازی کی مذمت کی تھی، آج اس چیز کی بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پراپر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، انویسٹیگیشن کر لے، اگر وہ ملوث نکلیں تو بالکل آپ جتنا بھی سزا دے سکتے ہیں وہ کم ہے، کیونکہ جو انہوں نے کیا تھا وہ غلط تھا، غلط کو غلط کہنا چاہیے اور سٹیک کے ساتھ کڑے رہنا چاہیے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حکم جاری کیا ہے کہ آپ شہباز شریف جو پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کا حلف لے لیں۔ انہوں نے 2 پٹیشن دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جو کہ عمل ان پہ نہ ہو سکی، تو اس دفعہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہے، جسٹس جواد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عدالت کا حکم نہ مانے۔ بالکل 100% ٹھیک بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ہائی کورٹ اور پاکستان کی عزت کا سوال ہے، بالکل ہے۔ ہائی کورٹ نے 2 آرڈر پاس کیے لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا، بالکل نظر انداز کیا۔ مجھے آئین میں جو راستہ نظر آیا میں ضرور اس پر چلوں گا، تو جناب معزز جج صاحب آپ ضرور اس پہ چلیں، میں آپ کی حمایت میں ہوں، اور پورے پاکستان کے لوگ آپ کے حمایت میں ہیں، لیکن ضرور آپ اس طرف بھی توجہ دیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے، ایک مخصوص خاندان کے لیے ہر قسم کی آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے تو پھر اس پر آپ کا کوئی آرڈر نظر نہیں آتا، کوئی ریمارکس نظر نہیں آتا، تو اس طرف بھی توجہ دیں۔ یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے، میں نے پہلا جو ویلاگ تھا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور وہ میرا پہلا ویلاگ جو ہے وہ دیکھیں، جس کو ٹیگ لائن تھا اس کا، شریف خاندان کے خلاف عدالتی ریمارکس، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کو میں نے بتایا پورا کہ جب بھی 1993 سے نواز شریف صاحب پر جب کیسز بنتے ہیں تو جن کورٹ نے ان کو سزا دی وہی لاہور ہائی کورٹ نے ان کو معاف کیا۔ وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جتنے کیسز بنے لاہور ہائی کورٹ نے معاف کیا، مریم نواز صاحبہ کے خلاف جتنے کیسز بنے لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ پٹیشن دائر کرتے وہاں پہ ان کو معافی مل جاتی ہے۔ اب یہ بھی جو کل میں نے ویلاگ میں بتایا تھی کہ مریم نواز کو پاسپورٹ جاری کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، اور وہ کس لیے پینڈنگ تھا؟ ان کو رمضان شوگر مل نے مجرمہ قرار دیا تھا۔ ملزمہ اور مجرمہ میں فرق ہوتا ہے، ان کو مجرمہ قرار دیا تھا، اس کے باوجود ان کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، لیکن خاتون ہونے کے باوجود ان کی استدعا منظور کی تھی اور کہا تھا کہ صرف اس کی پاسپورٹ جو ہے وہ ہم ضبط کر لیتے ہیں اور یہ ضمانت پر تھی، لیکن اس کی پاسپورٹ کی واپسی کے لیے بھی ان ججز کا جو ریمارکس آپ دیکھیں تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے، اور ہر پاکستانی کو دکھ ہوتا ہے کہ صرف محسوس طبقے اور محسوس خاندان کے ساتھ اس طرح انصاف کیوں کی جاتی ہے۔ باقی لوگوں کے لیے اگر اس طرح انصاف ہے تو میں ہر ٹائم آپ کے حمایت میں ہوں، ہر کسی کی حمایت میں ہوں، اور پورا پاکستان آپ کا ساتھ دے رہا ہوگا، اور ہر کوئی کہتا ہے جس طرح پورے پاکستان ہم آواز ہے عدالتوں کے ساتھ، ہم آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے تیار ہے، ہم آپ کی اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے تیار ہے، ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں جا سکتے، نہ آپ پر تنقید کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن صرف آپ کے حضور یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ ایک مخصوص خاندان کو، ایک مخصوص طبقے کو جس طرح ریلیف دیتے ہیں، خدا را عام عوام کو، غریب عوام کو، جو پسے ہوئے طبقے ہے، جو کمزور طبقہ ہے میرے پاکستان کا، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کی عزت میں اس میں کمی آ جائے گی۔ جتنا آپ غریب لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کی وجہ سے عدالتوں کی عزت بڑھائی جائے گی۔ اعلیٰ عسکری جو قیادت ہے ان کی بھی حمایت میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے اور کھڑے ہوں گے تو ان کا بھی حوصلہ اور جو ہمت ہے ان میں وہ بھرپور زیادہ سے زیادہ آ جائے گا، اور یہ لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرا صرف اتنا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس طرح کہ آپ عوام کو بھی ریلیف مہیا کریں، اور میں پھر بھی آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، ان کے آواز بنیے،
ان کا جو بھی آپ کو ٹویٹ آتا ہے، میسج آتا ہے، ٹویٹر پہ ہو، واٹس ایپ پہ ہو، فیس بک پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو، اگر مسلمانوں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کا اظہار کرنا ہے تو ان کے آواز بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور جو ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ ایک نہ ایک دن ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا، جس طرح 313 مسلمانوں کو کامیابی دی تھی ہمیں بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمارا نیت صاف ہونا چاہیے، ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور اپنے اچھی مقصد کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔